کو اس بزرگ کی ایسے حوالے کر دے جیسے کہ میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اپنی مرادات سارے ختم کر لیں. پہلے تو یہ کرتے ہوتے تھے جب زندہ ہوتے نا، تو زندگی میں آپ یہ کرتے ہوتے تھے جب وضو کرتے غسل کرتے تو گرم اور ٹھنڈے پانی کو ملا کے، اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو آپ اس پر غسل کر لیا کریں. زیادہ گرم پانی بھی استعمال نہ کرتے اور ٹھنڈا تو ویسے بھی استعمال نہیں کرتے. لیکن جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو آپ گرم کو اگنور کر دیتے، صرف ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے، جو نارمل پانی ہوتا ہے اسی سے آپ غسل کرتے ہوتے تھے. وہاں آپ کی اپنی مرادات تھیں. اپنی جسم کی حفاظت کے لیے سردیوں میں آپ نے گرم پانی کا انتخاب کرنا تھا. یہ اس وقت آپ کے لیے ضروری تھا جب آپ زندہ تھے. اور گرمیوں میں آپ نے اپنی جسم کی حفاظت کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرنا تھا. یہ آپ کی جسم کے لیے ضرورت تھی. اب جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ان کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسے پھر اپنے لیے نہ ٹھنڈے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے نہ گرم کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس غسل دینے والے کے سہارے پہ چھوڑ دیتا ہے. ان کی مرضی ہے ٹھنڈے سے نہلائیں گرم سے نہلائیں. لیکن غسل دینے والا جو ہے وہ بھی ظالم نہیں ہوتا. سردیوں میں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اسے جب غسل دیا جاتا ہے تو اسے برابر پانی سے غسل دیتے ہیں، تھوڑا سا پانی گرم کر کے اسے غسل دیتے ہیں، اور گرمیوں میں اسے ٹھنڈے پانی سے غسل دیتے ہیں. لیکن اگر میت تختے پہ پڑا ہوا ہے اور اچانک وہ آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا بھائی جان مجھے ٹھنڈے پانی سے نہلانا، گرمی کا موسم ہے اسی لیے گرم پانی سے، تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ غسل دینے والا اسے غسل دے دیں گے؟ انہیں کہیں گے نہیں بھائی یہ تو زندہ ہے. تو جب تک آپ کسی کامل مکمل شیخ کے ہاتھوں میں نہیں گئے اس وقت تک تو آپ اس نعمت کو جو طلب کی نعمت ہے اس کی حفاظت شکر سے کر لیا کرے، اللہ کی بارگاہ میں تضرع و عاجزی کے ساتھ کرتے رہے. لیکن جب آپ کسی کامل مکمل شیخ کے بارگاہ میں جائیں گے تو اب اپنی ساری ارادت کو ان کی سپرد کر دیں. جیسے کہ کسی میت کو غسل دینے والے کے ہاتھ میں چھوڑا جاتا ہے، اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ فنا اول فنا فی الشیخ، سب سے پہلی فنا فی الشیخ ہے. جب تک آپ اپنی شیخ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے، ان کی ذات میں آپ فانی نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ فنا فی اللہ کے مرتبے سے محروم رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ شیخ کوئی اللہ ہے، یہ شیخ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن یہ وسائل ہے وصول الی اللہ کے لیے. اللہ تک وصول ہونے کے لیے ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. فلہذا آپ پہلے اس وسیلے سے محبت کریں، فنا فی الشیخ رہیں، اس کے بعد آپ کو وہ فنا فی اللہ کے مرتبے تک لے کے جائیں گے. تو آپ یہاں دیکھیں کہ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا ہوا ہے کہ دو فناؤں کا تذکرہ کیا ہے، ایک فنا فی الشیخ اور دوسرا فنا فی اللہ کا. اب فنا فی الرسول جو ہے وہ درمیان میں مس ہو گیا، وہ نہیں ذکر کیا گیا. اور جبکہ آپ نے سنا ہوگا کہ تین فنا ہے، فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ. یہ تین فنا ہے. جبکہ یہاں امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دو فنا کا ذکر کیا ہے، ایک فنا فی الشیخ اور دوسرا فنا فی اللہ. یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرات مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ آپ مبارکین فرماتے ہیں کہ جب آپ نے فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل کیا تو فنا فی الشیخ میں ہی آپ کو مندرج ہے فنا فی الرسول. کیونکہ یہ آپ کا شیخ جو ہے نا یہ نائب مناب اور وارث حقیقی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اصل میں اس شیخ میں فنا ہونا اسی میں مندرج ہے فنا فی الرسول. تو اسی لیے مشائخ نقشبندیہ اس کو ذکر نہیں کرتے. تو آپ جب بھی تذکرہ فرماتے کہتے ہیں فنا فی الشیخ، پھر کہتے ہیں فنا فی اللہ، اور فنا فی الرسول چونکہ مندرج ہے فنا فی الشیخ میں. میں یا مشائخ کرام جب آپ کو کہتے ہیں شیخ کامل و مکمل، ایسا شیخ نہیں ہوگا. وہ شیخ وہی شیخ ہوگا، وہ مرشد وہی مرشد ہوگا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے. ہر شیخ نہیں. اور دیکھیں لفظ بھی ذکر کرتے ہیں کہ شیخ کامل اور مکمل. میں بھی کہ ایک شیخ ہو کامل ہو لیکن مکمل نہ ہو، کسی اور کو درجہ کمال تک پہنچانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے
تو وہ بھی ناقص ہے ایک طرح سے، خود تو کامل ہے لیکن دوسروں کو وہ کمال تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ مبارک ایک شعر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، زان روئی کے چشم تست احول، معبود تو پیر تست اول۔ فرماتے ہیں کہ احول جن کو ایک چیز دو نظر آتی ہے، فرماتے ہیں اے احول اپنی نظر کو دو چیزوں سے ہٹا کے ایک چیز پہ رکھو، کیونکہ معبود تو پیر تست اول، اگر ظاہری شعر کے معنی لیا جائے تو معبود تو خدا ہے، تو کیا شیخ کو خدا کے مرتبے؟ نہیں، فرماتے ہیں معبود سے مراد کیا ہے کہ مقصود اور مطلوبی تو، ابتداءً آپ کا مقصود اور مطلوب شیخ ہی ہوگا، تو یہ شیخ ہی ہے جو وسیلہ ہے فنا فی اللہ کے لیے۔ ایک بندہ چھت پر جانے کی کوشش کر رہا ہو اور کوئی سیڑھی لگائے رکھا ہو، تو پھر وہ کیا کہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے سیڑھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سیڑھی کو نہیں مانتا، سیڑھی بھی کیا چیز ہوتی ہے، میں نے چھت پہ چڑھنا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے چڑھنا ہوتا ہے تو اسی سیڑھی کے ذریعے چڑھنا ہوتا ہے، پہلے سیڑھی کو تسلیم کریں گے تو تب جا کے وہ چھت پہ چڑھے گا۔ ایسے ہی فنا فی الشیخ کا مرتبہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چون کے اپنے آپ کو کیوں ان کے حوالے کر دو، اس لیے حوالے کر دو کہ فائدہ لینا اور فائدہ دینا یہ دونوں جو ہے یہ مبنی بر مناسبت طرفین است۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے اگر فیض لینا چاہتے ہیں نا، کسی سے بھی آپ فیض لینا چاہتے ہیں تو آپ کے اور ان کے درمیان مناسبت شرط ہے۔ میں پہلے بھی اس ٹاپک پہ بول چکا ہوں۔ فرق فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرو، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہتا میں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ کیا بات ہوئی؟ فرماتے اسی لیے کہ فائدہ لینا اور فائدہ دینا دونوں میں ایک مناسبت شرط ہے، اور مناسبت کیا ہے کہ اب انسان جو ہے یہ کمال دناعت و پستی و خساست میں ہے، اور جناب قدسی تبارک و تعالی جو ہے وہ تو وہ ہے جس کا شان بھی شان وہ ہے کہ مال التراب و رب الارباب۔ کیا مناسبت ہے مٹی اور رب الارباب کے درمیان؟ تو دونوں کے درمیان، اس انسان اور رب کے درمیان کوئی مناسبت نہیں تھی، تو پھر کیا چاہیے؟ ایک برزخ چاہیے، ایک رابطہ اور ایک وسیلہ چاہیے۔ وہ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جس کے دو طرف ہو، ایک طرف فیض لینے والا، دوسرا طرف فیض دینے والا، تو تب جا کے اس بندے کو اپنے رب سے ملانے کے لیے ایک ذریعہ ہوگا، اور وہ ذریعہ کیا ہوگا؟ وہ شیخ کامل مکمل ہوگا۔ شیخ کامل مکمل ذی جہتین ہے، دو جہت والا ہے، وہ رب سے فیض لینے والا اور آگے اس مرید کو فیض دینے والا ہے۔ فلہذا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو شیخ کامل مکمل کے سپرد کر دیں۔ اچھا، میں یہاں پر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو شیخ کامل مکمل کے سپرد کر لیں، تو آگے بھی سن لیں۔ فرماتے طلب ایک عظیم نعمت تھی نا آپ کے پاس، اور میں نے اس نعمت کی حفاظت کے لیے آپ کو کہا ہوا تھا کہ بھئی آپ طلب آپ کے پاس ہے تو اس طلب کی حفاظت یوں کر لو کہ اللہ کا شکر بجا لایا کرو۔ دوسری بات یہ میں نے کی کہ آپ تضرع و التجا کرتے رہو اللہ کے بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کہیں آپ کے اس طلب میں کوئی فطور نہ آ جائے، تو فرماتے ہیں سب سے قوی ترین فطور یہ ہے کہ آپ کی یہ نعمت جو طلب کی ہے، یہ انابت کی ہے، یہ سب سے بڑی فطور یہ ہے کہ بندہ کسی ناقص پیر کے پاس چلا جائے۔ آپ کے پاس تو دولت بہت بڑی ہے طلب کی، لیکن جو طلب اور انابت کی جو دولت ہے، اس دولت کو ضائع کرنے کا ایک سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی ناقص شیخ کے پاس چلا جائے، اور ناقص شیخ وہ ہو کہ بسلوک و جذبہ کار را تمام نا کردہ بمسندی شیخی خود را کشیداست۔ ناقص کون ہوتا ہے؟ جنہوں نے نہ سلوک کا کام کیا ہوگا نہ جذبے کا کام کیا ہوگا۔ آپ کو تو معلوم ہوگا سلوک کیا ہے اور جذبہ کیا ہے۔ جذبہ
کششی لطائف ہے اپنے اصول کے لیے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ اپنے اصول تک پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں جذبہ۔ اور سلوک کسے کہتے ہیں؟ سلوک کسے کہتے ہیں کہ آپ کی عناصر اربعہ معتدل رہیں، اعتدال پہ آ جائے اور نفس آپ کا مطمئنہ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کل کے زمانے میں بڑی مشکل سے ایسے شیخ ملے گا جنہوں نے دونوں جذبہ اور سلوک کا کام کیا ہوگا۔ فرماتے اگر کسی بھی شیخ نے جذبہ اور سلوک کا کام آخر تک نہیں پہنچایا ہو اور وہ مسندی مشیخیت پر آ کر بیٹھ گیا ہو تو یہی شیخ ناقص ہے۔ اور ان کی صحبت میں جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ طلب کی دولت کو ضائع کر بیٹھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے پھر۔ فرماتے ہیں طالب را صحبت او سب میں قاتل است، واہ، جس کے پاس طلب کی دولت ہے ان کے لیے ایسے ناقص شیخ کی صحبت جو ہے وہ زہر قاتل ہے۔ بظاہر تو شہد ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن فی الحقیقت اس شہد میں زہر ملا ہوا ہے۔ وَإِنَابَتِ او مرض مہلک، اور اس شیخ کی طرف ان کا رجوع کرنا یہ ایک مہلک بیماری پر مبتلا ہونا ہے۔ بس ناقص کے پاس جانا جو ہے وہ ایک مہلک بیماری پر مبتلا ہونا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ استعداد بلند طالب را این چنین صحبت بپستی میں آوراد، اچھے سٹیمنا والا، اچھے استعداد والا ایک طالب، ایک مرید جس میں طلب کی دولت موجود ہے، جس میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اللہ کی وصل و قرب میں جا سکتا ہے، ایسی کامل مکمل شیخ کے علاوہ جب وہ ناقص کے پاس چلا جاتا ہے تو ناقص ان کی استعداد، ان کی کیپیسٹی کو خراب کر دیتا ہے۔ کیسے؟ مثلا میں آپ کو ظاہری مثال بیان کروں، ایک بندہ ہے جس کے پاس 1 من بوری موجود ہے، 1 من والی بوری موجود ہے، وہ بوری خالی ہے۔ اگر آپ کسی اچھے شیخ کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی اس بوری میں اللہ کی معرفت، اللہ کی انوار و تجلیات، اللہ رب العزت سے لیے ہوئے فیوز و تجلی، یہ سارا اس بوری میں بر سکتے ہیں۔ تو آپ نے بجائے اس شیخ کامل مکمل کے جانے کے کسی ناقص کے پاس گئے، وہ ناقص تمہارے پاس کیا کرے گا؟ تمہاری اس خالی بوری کو اس میں گند ڈالتا جائے گا، کچرا ڈالتا جائے گا، سارا وہاں بھی بوری بھرتا رہے گا، یہاں بھی بوری بھرتا رہے گا، لیکن وہاں اللہ کے انوار و تجلیات سے بھرتا رہے گا، اللہ کی وصل و قرب کے مقامات پہ کرتے جائیں گے۔ یہاں پر چونکہ شیخ بذات خود ناقص ہے تو یہ آپ کی بوری میں گند اور کچرا ہی ڈالتا رہے گا۔